اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس رکوع میں آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو علمی استعداد اور اعلیٰ صلاحیتوں کے سبب آدم علیہ السلام کو بطور خلیفہ نامزد کر دیا گیا، اور پھر تمام فرشتوں اور تمام ارضی قوتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، ان کو اپنا قبلہ بنائے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا یہ ذریعہ ہوگا، اور کرۂ ارض پر اب عملی خلافت اور نیابت آدم کی ہوگی۔ اسی لیے دنیا میں جتنے بھی مادی وسائل ہیں ان میں تصرف کا پورا اختیار آدم کو دے دیا گیا کہ وہ کسی لکڑی کو کیسے استعمال کرتا ہے، اچھا یا برا، کسی معدن کو کیسے استعمال کرتا ہے، کسی جانور کو مسخر کر کے اس کا استعمال کیا کرتا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی ارضی مخلوقات ہیں ان میں انسان اپنی جرأت، صلاحیت، علم، استعداد اور عمل کی بنیاد پر جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہی تسخیر ہے۔ جس دن سے یہ قوتیں انسان کے تابع بنی ہیں، جب سے انہوں نے سجدہ کیا ہے، اس وقت سے اس کے حکم پر عمل کر رہی ہیں۔ وہ جس چیز کو جیسا حکم، جیسا عمل کرتا ہے ویسا وجود میں آ جاتی ہے۔ اور ان تمام اشیاء کے جتنے موکل فرشتے ہیں، پانی ہو، ہوا ہو، سورج کی روشنی ہو، معدنیات، نباتات، حیوانات، پہاڑ ہوں، یہ تمام کے تمام ان پر جو فرشتے مقرر ہیں، وہ انسان جیسے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے اس استعمال کے مطابق اس کو مدد بہم پہنچاتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم ہر ایک کی امداد کرتے ہیں۔ کوئی اچھا کرتا ہے تو اچھائی کے لیے جو لوازمات اور تقاضے ہیں وہ تمام چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں اور اس کے مطابق کام ہو جاتا ہے، اور جو برا کرنا چاہتا ہے تو اس برے کی امداد بھی اسی سسٹم کی وجہ سے ہے کہ ہم نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، آدم کے تابع فرمان بنیں۔ تبھی تو امتحان ہے۔ کوئی چیز اگر آپ کے اختیار میں ہو کہ اس کو ادھر استعمال کریں یا ادھر، تبھی صحیح اور غلط کے استعمال کا امتحان ہوگا، اور اگر یہ اختیاری موجود نہ ہو تو پھر امتحان کیسا؟ تو اس لیے اس کو زمین پر جتنی بھی قوتیں تھیں انہوں نے سجدہ کیا، ملائکۃ العنصریین نے خاص طور پر، اور ان تمام کو کنٹرول کرنے والے جتنی بھی قوتیں ہیں، مالا اعلیٰ کے فرشتے بھی ہوں تو وہ بھی دنیا میں مادی جسم کے ساتھ انہوں نے بھی آ کر سجدہ کیا۔ دوسری جگہ پر شاہ صاحب نے یہ وضاحت بھی کی، جیسے جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آ گئے، ایدہ بروح القدس، آدم کی اولاد ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کو روح القدس کی تائید حاصل تھی، تو جیسے ان کو علم کی ضرورت پیش آتی تو اس کے مطابق جبرائیل علیہ السلام وہ تعلیم یا علم لے کر ان کے سامنے حاضر ہو جاتے۔ تو تمام قوتوں نے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی تمام لگامیں آدم کے سپرد کر دیں۔ اس پر ابلیس، اس کو بڑا اعتراض رہا اور اس نے کوشش کی کہ آدم کو یہاں سے نکالیں۔ آدم علیہ السلام کی جو بنیادی کیمسٹری تھی آدمیت کی، وہ ان ارضی قوتوں کی ارتقائی شکل بہیمیت اور حیوانیت کی صورت میں تھی، اور اس کی ملکیت
اعلیٰ ترین روحانی اور عقلی ملأ اعلیٰ سے نازل ہونے والے انوارات الہیہ اور علوم کی بنیاد پر اس کی ملکیت تھی۔ اب دونوں کا باہمی ملاپ ہے، اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ دونوں قوتوں میں تصادم اور کشاکش جاری ہے، دونوں میں سے ہر ایک کی لذت دوسرے کے لیے تکلیف ہے، اور دوسرے کے لیے لذت پہلے کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اب جنت میں جب آدم علیہ السلام نشو و نما اور ارتقاء کرتے کرتے بلوغ کے درجے پر پہنچے ہیں، تو ان دونوں قوتوں کی کشمکش میں جب بہیمیت غالب آتی ہے تو ملکیت تابع ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، اور جب ملکیت غالب آتی ہے تو بہیمیت اس کے تابع ہو کر کام کرنے لگتی ہے۔ کبھی ایک کا غلبہ ہوتا ہے تو کبھی دوسرے کا، اسی لیے انسانی طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر یہ جانور بننا چاہے یا بہیمیت کے تقاضے پورا کرنا چاہے تو یہ بھی مکمل طور پر کرتا ہے، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح اگر یہ فرشتہ بننا چاہے، اللہ کی تسبیح و تحمید اور اللہ کے لیے کام کرنا چاہے تو وہ بھی اعلیٰ ترین درجے پہ ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت ایک قوت غالب ہوتی ہے دوسری اس کی تابع فرمان ہوتی ہے۔ اب یہاں جنت میں رہتے ہوئے جس چیز سے منع کیا گیا تھا وہ بہیمیت کے اظہار کا معاملہ تھا۔ یہ جو منع کیا گیا تھا یہ ملکیت کے تقاضوں کے تحت تھا، یعنی یہ ملکی حکم تھا کہ اگر تم ملکیت کے ان تقاضوں کو دیکھو تو اس کے مطابق بہیمیت کے تقاضوں کو عمل میں نہیں آنا چاہیے، اور اگر بہیمیت کے تقاضے عمل میں آئے تو پھر تم اپنے آپ کو ایک امتحان میں ڈالو گے، کیونکہ ملکیت کو تکلیف ہوگی، اور جب ملکیت کو تکلیف ہوگی تو یہ ملکیت پھر تم سے مطالبہ کرے گی۔ ایسا ہی ہوا کہ جب آدم علیہ السلام پر بہیمیت کا غلبہ ہوا، حیوانیت کا غلبہ ہوا، اور اس سے انہوں نے وہ تعلق قائم کیا یا بہیمی تقاضے سب سے پہلے ایکٹیو ہوئے، تو اس وقت ملکیت چھپ گئی اور شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا اور پھسلانے کا موقع مل گیا۔ شیطان بہیمی تقاضوں کو برانگیختہ کرتا ہے، بہیمیت کو آگے بڑھاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ انسان اپنے اصل شرف سے نیچے گر کر جانور کی سطح پر اتر آئے، تو یہ جانور پر سطح پر اتارنے کے لیے اس کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہر اس چیز کا ہی وسوسہ ڈالا جا سکتا ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، اور انسان کے اندر بہیمیت موجود ہے تو بہیمیت ہی سواری بنتی ہے۔ نفس جو بہیمیت کو کنٹرول کرتا ہے وہی سواری بنتی ہے شیطان کے کاموں کو پورا کرنے کی۔ تو یہ جب عمل مکمل ہوا تو اب اس کے نتیجے میں وہ بہیمیت غالب آئی، ملکیت چھپ گئی۔ اب اللہ پاک نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ اب تمہارے بہیمی تقاضے ایکٹیو ہو گئے، لہٰذا زمین پہ جاؤ، اہبطوا، زمین میں۔ اور جب بھی تمہارے بہیمی تقاضے غالب آئیں گے تو تمہارے درمیان ضرور آپس میں کشمکش اور لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ جو جتنا بڑا زیادہ جانور بنے گا فرعون و نمرود اور ابو جہل کی طرح، اتنا ہی بڑا ظالم ہوگا، اتنا ہی بڑا وہ انسانیت کا دشمن ہوگا، دشمنی کا کام کرے گا۔ بہیمیت کا ملکیت کے تابع ہو کر ایک حد میں رہنا تو درست ہے، جب یہ اپنی حد کراس کرے گا تو ضرور انسانوں کا یہ دشمن ہوگا۔ بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور زمین میں تمہارے لیے ایک مخصوص وقت تک ٹھہرنا ہے اور وہی تمہارا امتحان ہے، اور وہیں تمہیں ایک مخصوص وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ آدم جب زمین پر آ گئے، اب عملاً یہاں معاملہ شروع ہوا۔ یہاں آ کر آدم علیہ السلام کی ملکیت اب عروج پر آئی، ایک غلطی سرزد ہو گئی، بہیمی تقاضے غالب آ گئے، اس وقت ملکیت دب گئی تھی، اور جیسے ہی یہ عمل مکمل ہوا اور وہاں سے اللہ نے جنت سے زمین پر پھینک دیا، تو اب یہاں آ کر آدم علیہ السلام کے اندر ملکیت کا غلبہ غالب آتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے رجوع کرتے ہیں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ ملکیت بے چین ہے کہ اس کے جسم سے ایک جرم سرزد ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، تو اس غلطی کا کوئی کفارہ ہونا چاہیے۔ تو آدم نے جب اپنی ملکیت کے اندر غور و فکر کیا، مالا اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوئے،
تو وہاں مالا اعلیٰ تو علم کا منبع ہے، غلطی ہو جائے تو پھر اب کیا کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہی سیکھنے اور تربیت کا عمل تھا۔ تو اپنے رب سے آدم نے کچھ کلمات حاصل کیے، مالا اعلیٰ سے آپ کو سکھایا گیا، اور وہ کلمات قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کیے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے دونوں نے مل کر دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وہ دعا ہے، جو کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے، اور آدم نے اپنی ملکیت کے ذریعے سے مالا اعلیٰ سے جب ربط پیدا ہوا تو وہاں اللہ نے یہ القاء کیا آدم کے قلب پر۔ تو اپنے رب سے کلمات آدم نے سیکھے۔ ملکیت جب بھی اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے تو جو غلطیاں یا بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے، یا اس ملکیت کو جو اذیت اس عمل سے ہوئی، اس اذیت کا مداوع کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے القاء ہوئے کلمات، اور وہاں انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ چونکہ وہاں اللہ پاک نے بھی کہا تھا کہ اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو فتکونا من الظالمین، تم دونوں ظالموں میں سے بن جاؤ گے۔ تو اسی طرح ہی دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ نفس کا کہا معنی اپنی روح کے جو اجماعی تقاضے تھے ان کو پورا نہیں کیا، تیرے حکم کی خلاف ورزی کی، اور اگر اے اللہ تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت ہی خسارے میں ہوں گے۔ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ شیطان میں اور انسان میں یہی فرق ہے کہ شیطان سے غلطی ہوئی، اللہ کا حکم نہیں مانا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور اپنی غلطی کو اس نے جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ درست ہے، اس لیے کہ انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کمزور اور تابع اور ماتحت ہوتی ہے اور آگ سربلند ہوتی ہے، تو میں بڑا ہو کر چھوٹے کو سجدہ کیوں کروں؟ تو منطق بگاڑنا شروع کر دی، دلائل دینا شروع کر دیے کہ میں نے یہ غلطی کیوں کی ہے، جبکہ آدم کی خصوصیت یہ ہے کہ جس چیز سے اسے روکا گیا تھا تو اس نے اس غلطی کا اعتراف کیا، اور اس غلطی سے ایک چیز سیکھی کہ حکم الہی کی خلاف ورزی درست نہیں ہے۔ فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ جو آدمی غلطیوں سے سیکھتا ہے اسی کی ترقی ہوتی ہے۔ غلطی کرنا تو جرم نہیں ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، خاص طور پر ایسی مخلوق جس کے اندر دو متضاد صلاحیتیں ملکیت اور بہیمیت پائی جاتی ہیں، تو غلطی کا امکان ضرور ہے، لیکن غلطی پر اصرار کرنا اور اس سے نہ سیکھنا تو یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ اس لیے اس غلطی کو بھی قرآن حکیم نے ناسی آدم ولم نجد لہ عزما، دوسری جگہ پر اللہ نے کہا کہ آدم بھول گیا تھا، جی ہم نے اس کا عزم اور ارادہ اس اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا دل سے نہیں پایا، وہ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا تو دل اور عزم تابع ہو گیا اور بہیمیت اور حیوانیت غالب آ گئی۔ جب عزم مغلوب ہو گیا تو وہ عزم ہے کہاں، وہ تو عزم و ارادہ نہ ہوا، وہ تو ایک طبعی خواہش اور طبعی تقاضے کا غالب آ جانا ہے، اور اس کے نتیجے میں ناسیہ آدم بھول گیا۔ اور بھولنا یہی ہے کہ جب ایک بات کہی گئی ہو اور وہ یاد نہ رکھے اور اس کی جگہ پر غفلت سے کوئی چیز ہو جائے۔ ہاں بالارادہ کسی کام کو کرنا یہ ظلمت کا سبب بنتا ہے۔ اب یہ آدم کا یہ جو عمل تھا ظاہری طور پر اگرچہ خلاف ورزی تھی اللہ کے حکم کی آدم کی جانب سے، لیکن یہ خلاف ورزی بالارادہ اور عزم کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ یہ غلطی غفلت اور نسیان کی وجہ سے ہوئی، بھولنے کی وجہ سے ہوئی کہ اس وقت عین موقع پر اللہ کا حکم یاد نہیں رہا، یعنی بد نیتی سے یہ کام نہیں کیا گیا بلکہ غفلت سے یہ کام ہو گیا۔ اور اس غفلت پر کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔
حضرت نے ترجمہ کیا اللہ ان پر متوجہ ہوا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، یعنی ان پر متوجہ ہو کر ان کو حوصلہ دیا اور ان کی تسلی کا سامان بنایا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی اللہ ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت ہی مہربان ہے۔ کہ غفلت اور غلطی سے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ابھی ابتدائی معاملہ ہے، تو ابتدائی معاملے میں غفلت ہو گئی تو اس سے آدم نے آئندہ سیکھ لیا کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ توبہ قبول ہو گئی، ملکیت بھی اب ایکٹیو ہو گئی گویا کہ اگر بہیمیت کے اثرات غالب آئیں تو ان اثرات کو دور کرنے کا ملکیت اور روحانی طور پر کیا طریقہ کار ہے، تو یہ طریقہ کار تو وہاں جنت میں تو ایسی حالت میں تھے کہ نہ مکمل طور پر ملکیت ایکٹیو تھی، نہ مکمل طور پر بہیمیت ایکٹیو تھی، تو خلافت کی ذمہ داریاں دینے کے بعد دونوں جن کا امتحان، جن کے بارے میں خلافت کی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، دونوں کو ایکٹیو کرنا تھا۔ تو پہلے معاملے سے کیا ہے، بہیمیت ایکٹیو ہو گئی، اور دوسرے توبہ سے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ملکیت فنکشنل ہو گئی۔ اب دونوں اپنی اپنی جگہ پر ورکنگ آرڈر میں آ گئے۔ تو جب کام مکمل ہو گیا تو اللہ نے کہا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب خلافت مکمل ہو گئی ہے، دونوں طاقتیں اور قوتیں تمہاری ملکیت اور بہیمیت وہ ایکٹیو ہو چکی ہیں، لہٰذا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں سے سب کے سب نیچے چلے جاؤ، اپنی جو اصل ذمہ داری ہے اسے پورا کرو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور اب اس دنیا میں آ کر جو خلافت اور نیابت اللہ کی کرنی ہے، تو نائب کی حیثیت سے جو احکامات میری طرف سے تمہارے پاس آئیں بطور خلیفہ کے، تمہیں قرۂ ارض کا نگہبان اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اس لیے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جو ہدایات اور احکامات تمہارے پاس آئیں تو یاد رکھو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری اس حکمرانی میں، میرے اس قلمرو مملکت میں بطور نیابت اور خلافت کے میرے ہدایت اور احکامات کی اتباع کی، تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل کے حوالے سے ہوتا ہے کہ آدمی مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے کہ نہ جانے کل کیا ہو جائے، پرسوں کیا ہو جائے، کسی معاملے کے بارے میں خوف زدہ رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ میں یہ کام کرنے چلا ہوں، پتہ نہیں کامیاب ہوں گا کامیاب نہیں ہوں گا، تو مستقبل کے بارے میں خوف ہوتا ہے۔ اور جب وہ کام سرزد ہو جاتا ہے اور اگر غلط ہو تو انسان کو اس پر غم آتا ہے۔ غم کا تعلق ہمیشہ ماضی سے ہوتا ہے، حزن اور غم ماضی سے متعلق۔ آپ کہتے ہیں یار وہ کام ایسے نہیں، ایسے کر لیتے تو پھر بہت ہی اچھا ہوتا، وہ میں نے کام کیوں کیا اور اس کا نتیجہ ایسا کیوں نکلا، اس پر غمگین ہو گیا۔ یا ماضی میں کوئی چیز آپ سے فوت ہو گئی، ختم ہو گئی، کوئی مر گیا یا کوئی اور معاملہ ہو گیا تو اس پر غم ہوتا ہے۔ تو جو بھی میری ہدایات کے مطابق چل کر اپنی اس تشریعی نظام کو جو تقدیر کے ماتحت ہے اس کا تتمہ ہے، اس ہدایت کے مطابق انسان بن کر رہے گا، اس کے لیے نہ تو ماضی کے اپنے کسی کیے پر کوئی حزن اور غم ہوگا، کیونکہ ماضی میں جتنے اس نے فیصلے کیے ہوں گے وہ بالکل صحیح اور درست ہوں گے انسانی حقائق کے تناظر میں، اور نہ مستقبل میں اسے کوئی ڈر ہوگا کہ اس کے اندر جو عقل و شعور اور فہم و بصیرت وحی الہی کے ذریعے سے اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے کے ذریعے سے پیدا ہو چکی ہے، تو اب اسے مستقبل کا کوئی خوف نہیں۔ کیوں؟ جس آدمی کے سامنے اپنے مستقبل کے تمام کاموں کی مکمل پلاننگ ہو اور ایک ترتیب کے ساتھ وہ کام کر رہا ہو تو اسے کس بات کا ڈر ہے؟ اسے اعتماد ہوتا ہے کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے، جو میں نے سوچ سمجھ کر پلاننگ کی ہے، یہ نتیجہ درست دے گی اور اس کو دینا چاہیے، اس عزم اور ارادے کے ساتھ وہ کام کرتا ہے درست۔ وہ اب اس میں خوف زدہ نہیں ہوتا۔ خوف زدہ وہ ہوتا ہے جس نے کوئی منصوبہ بندی نہ کی ہو، جس نے کوئی پلاننگ نہ کی ہو، اچانک پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو یہ خوف زدگی یہ روح کی بیماری ہے۔ لیکن جس میں ہمت ہے، اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے، اس نے مستقبل کا پورا سوچ سمجھ کر پلان تیار کیا ہے اور وہ اس پروسیس کو اس کے مطابق کر رہا ہے،
تو اسے اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ میں نے جو راستہ کا انتخاب کیا ہے یہ درست نتیجہ نکلے گا، اس میں کسی قسم کی اچنبھے ہونے والی بات نہیں ہے، تو اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غم۔ لیکن یاد رکھو والذین کفروا وکذبوا، وہ لوگ جنہوں نے ان ہدایات کا انکار کیا، کفروا سرے سے ہدایت کا انکار کر دیا، اللہ کے کافر بن گئے، اللہ کی حکمرانی نہیں مانتے، اللہ کی حکمرانی کو نہیں مانتے۔ کفر یہ ہے، اس پوری کائنات میں جو احکم الحاکمین کی ذات ہے اسے نہیں مانتے، خود ہی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر دیا، یا کسی اور کو رب بنا کر کسی مخلوق کو خدا بنائے ہوئے ہیں، تو ذات باری تعالیٰ کا کفر ہوتا ہے۔ اور دوسرا جملہ آیا کذبوا بآیاتنا، کہ ہم نے جو آیات اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اور آیات اور نشانیوں میں انبیاء بھی ہیں، اور ان انبیاء کے اوپر نازل ہونے والا اللہ کا کلام اور ہدایت بھی ہے، تو دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی توحید کے قائل ہیں، جی اللہ کو خالق و مالک مانتے ہیں، لیکن اللہ نے جو ہدایات دی ہیں انبیاء کے ذریعے سے اس کائنات کے نظام کو درست طور پر چلانے کی تدبیر والی بات، تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو۔ تو جس نے یہ حرکت کی اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی لوگ ہیں، آگ میں جلنا ہوگا انہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ ان کی جو اصل انسانیت ابھی بحال نہیں ہوئی۔ جتنا انسان اپنے علاج میں دیر کرے گا اتنا ہی وہ مرض پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک مرض ابھی ابتدائی درجے میں ہے اور آپ نے فوراً دوائی کھا لی تو ٹھیک ہو جائے گا، اور ایک مرض جو ہے وہ مسلسل بگڑتے 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 ہاں جی وہ کینسر بن گیا، تو آج آپ لگاتے ہیں نا آگ، وہ کیمو تھراپی ہوتی ہے، تو وہ پورے جسم کو وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، وہ بھی تو ایک کرنٹ ہی ہے نا، ایک قسم کی آگ ہی ہے۔ یا خود اگر ایسا نہ ہو تو خود وہ پھوڑا جسم میں آگ کی طرح ابلتا ہے، اور مریض جو ہے وہ تڑپتا ہے، جلتا ہے، تو ہر ایک فضلے کو پھر جلانے کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر تم نے غلط حرکتیں کی اور ان ہدایات پر عمل نہ کیا، اپنی انسانیت کو مسخ کر لیا، تو پھر تمہارے لیے جہنم ہے۔ جیسے گوشت خور جانور اگر پٹھے کھانا شروع کر دے تو وہ بیمار پڑ جائے، اور اگر ایک دو دفعہ کھائے تو بیمار پڑے گا، اور اگر مسلسل ہی کھاتا رہے تو ضرور اس کو کینسر ہو جائے گا۔ اس کے پھوڑے پھنسیاں تعفنات جسم کے اندر پیدا ہو کر اس کو کیا ہے معذور بنا دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی وہ پٹھے کھانے والے جانور وہ گوشت خور بن جائے تو وہ گوشت بھی اس کے اندر کیا ہے تباہی بربادی پھیلائے گا، تعفنات پیدا کرے گا۔ تو انسان کی بقا ان ہدایات میں ہے جو انبیاء کے ذریعے سے ان کے پاس آتی رہیں گی۔ تو اس حاکم الحاکمین کے احکامات اور فرامین اور ہدایات جو تمہارے پاس آتے رہیں، تو جو اس کی اتباع کرتا رہے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں، اور مستقبل میں اسے کوئی غم نہیں۔ لیکن جس نے انکار کیا اس کو آگ میں جلانا ہوگا۔ تو جب تک وہ امراض جل کر الگ نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی رمق انسانیت کی کسی درجے میں موجود ہے وہ جب تک ظاہر نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ چونکہ کفر کیا ہے، اللہ کی ہدایات کا انکار کیا ہے، اب ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اب جہنم سے نکلنے کا تو کوئی سوال نہیں ہے، لیکن عذاب جو ہے وہ مسلسل جہنم کی صورت میں ان کے اوپر مسلسل جاری رہے گا، کیونکہ جرم اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے سرے سے انسانیت کا کوئی کام نہیں کیا۔ سرے سے انہوں نے کیا ہے انسانی حقوق کی ترقی کے لیے اور خلافت کی جو ذمہ داریاں انہیں دی گئی تھی، نیابت کی جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں، انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔ انہیں ہوا پر، پانی پر، یہاں سورج چاند ستاروں کی توانائی اور یہاں کی تمام چیزوں پر قدرت دی تھی، تو اس لیے کہ خلافت اور نیابت کے تحت ان کا استعمال کرے، پانی کا استعمال صحیح کرے، فصلوں اور غذاؤں کا استعمال صحیح کرے، ہاں جی یہاں سانس لے رہا ہے آکسیجن، اس کا استعمال صحیح کرے۔ لیکن الٹا اس نے بجائے اس کو جو قدرت حاصل ہوئی تھی، اس نے ایٹم بم بنانے شروع کر دیے، انسانوں کو مارنا اور قتل و غارت گری اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا۔ چھری تو دی تھی سبزی کاٹنے کے لیے، اس نے انسانوں کے پیٹ میں گھونپنا شروع کر دی۔ تو جو چھری پر قدرت حاصل ہوئی تھی،
جو اس گیسز اور کیمیکلز پر اس کو قدرت حاصل ہوئی تھی، اس کا انسانی فائدہ میں استعمال کرنے کے بجائے اس نے انسانیت کی نقصان کا کام کیا۔ اب اس پر غضب نازل کیوں نہ ہو کہ جس اہلکار کو اختیارات دیے گئے تھے کسی کام کو درست کرنے کے لیے، اور وہ درست کرنے کے بجائے بگاڑنے لگ جائے۔ وہ اقتدار اور اختیار تو اس لیے تھا، اس کے قلم میں جو طاقت رکھی گئی تھی وہ اس لیے تھی کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کے لیے خدمت کا کام کرے، اور اس نے قلم کی یہ طاقت یا ہتھیار کی یہ طاقت انسان دشمنی کے لیے استعمال کی، انسانوں کی رکھوالی کے لیے تو تمہیں بھیجا گیا تھا۔ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ تھا، اس کنبے کے لیے تمہیں نگران بنا کر بھیجا گیا تھا، اور تم نے نگرانی کے بجائے ان کا استحصال شروع کر دیا، ان کی تباہی بربادی کا کردار ادا کرنا شروع کیا، تو یہ تم نے اپنے مفوضہ فرائض سے روگردانی کی ہے۔ اور ایسا اہلکار، ایسا خلیفہ اور نائب جو ناخلف ہو، اپنی اہلیت اور ذمہ داریوں کو غلط جگہ پر استعمال کرے، تو اس کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہوگی۔ ہاں، وہ آدمی جس سے غفلت سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، وہ اللہ کی ہدایت کو بھی مانتا ہے لیکن کسی وجہ سے غفلت سے کوئی جرم ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو ٹھیک ہے، اس کی توبہ۔ تو جو مسلمان ہے، جس نے دین کے اس نظام پر یقین رکھا ہے کہ یہ صحیح اور درست ہے اور میں اس کے مطابق ہی کام کروں گا، لیکن پھر کسی غفلت اور نسیان سے اس سے غلطی ہو گئی، تو اہلکاروں سے غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، تو جتنی درجے کی غلطی ہوگی اتنے درجے کی اس کو پنشمنٹ ہوگی، اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، اور جو وہ سزا مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کو معاف کر کے کیا ہے، اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو جو جس درجے کا کام کرے گا اس کے مطابق ہوگا۔ لیکن جس نے اختیارات لینے کے باوجود تمام تباہی بربادی اتاری اور خلافت کی ذمہ داریوں کو روند کر ڈال دیا، تو اس کے لیے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، کہ پوری مخلوق تمہارے سپرد کی تھی اور مخلوق خدا کو تم نے اذیت دینے اور تکلیفیں پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیت اور استعداد کا استعمال کیا ہے۔ تو جتنی تم نے انسانیت، اللہ کی سب سے اعلیٰ ترین اور اشرف مخلوق کو اپنی پوری زندگی اذیت اور تکلیف دی ہے، لہٰذا آپ سزا بھی بھگتو، اس کے لیے سزا بھی اتنے ہی اعلیٰ ترین درجے کی۔ تو جتنے سامراجی، صہیونی اور مقتدر فرعونی خصلت لوگ ہیں، وہ سرمایہ دار ہیں جو سفاکیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، انسانی حقوق توڑتے ہیں، وہ اگر کوئی اچھا کام بھی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، جس مقصد کے تحت وہ اپنی سرمایہ پرستی کی تسکین کریں، تو بظاہر وہ اچھا کام ہے لیکن پیچھے مقاصد جرائم کے ہیں، نیت جو ہے وہ خرابی کی ہے، نیت لوٹ مار کی اور استحصال کی ہے، تو وہی کیا ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا معاملہ ہے۔ تو اللہ پاک نے دونوں طرف کا دائرہ بیان کر کے اب خلافت کا عمل شروع ہو گیا، ذمہ داریاں عائد ہو گئیں۔ آدم سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور آدم کے بعد جو اعلیٰ ترین درجے کی نمونے کی شخصیت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو آدم کے بعد جس نبی کا تفصیلی قصہ قرآن حکیم نے بیان کیا وہ آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کوئی آدھے پارے کے بعد۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو ہدایات اور خلافت کی ذمہ داریاں دی گئی تھیں، اس حوالے سے جو سب سے بڑا طبقہ موجود تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ آج بھی موجود ہے، وہ اسرائیلی ہیں۔ ابراہیم کے بعد یعقوب کی اولاد میں یہودی اور عیسائی، یہ دو وہ طبقے ہیں جن کو یہ خلافت اور نیابت دی گئی۔ ان کا کیا کردار تھا؟ تو خلافت کے معیارات متعین کرنے کے بعد اب ان کے کردار کا تحلیل و تجزیہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی تو کس حد تک انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کی۔ اگلا رکوع آ رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا، تو یہاں سے شروع ہو کر اور جو آخر پارے کے اندر تیسری دفعہ یا بنی اسرائیل اذکروا آئے گا، تو اس کے درمیان یہ پورا کا پورا ابراہیمی تحریک کی اسرائیلی شاخ کے اس کردار کا جائزہ ہے کہ خلافت کے معیار کے مطابق انہوں نے کام کیے یا نہیں کیے، اس کا تحلیل و تجزیہ کر کے، اور پھر ابراہیم کا واقعہ لا کر اصل ابراہیم کی جو تعلیم تھی اس کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے۔ تو ایک ترتیب کے ساتھ قرآن حکیم اپنا پیغام انسانیت کے سامنے بیان کر رہا ہے، اور چونکہ وہ احکامات جو اب اس کتاب کے ذریعے سے نافذ العمل ہونے ہیں تو کن لوگوں پر ہوں گے؟ تو بنی اسرائیل میں تو یہ صلاحیت اور استعداد رہی نہیں، اس لیے جو آدمی بھی
ان احکامات اور ہدایت میں بنی اسرائیل کے اس منفی کردار سے برات کا اعلان کرے گا، وہ دراصل کامیاب ٹھہرے گا۔ تو اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔